فرسٹ زبور اور اس کی ہم فرسٹ ورڈ سے دیکھیں گے۔ حقیقی مبارک حالی، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، ہاللویا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے گا بار ہوگا، شریر اسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریر کی راہ نابود ہو جائے گی۔ ہاللویا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، یعنی کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ پر نہیں چلتے، وہ ان کی صلاح پر نہیں چلتا، ان کی بات کو نہیں مانتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگ جو خون ریزی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں وہ ان کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ بہت ہی عام سی بات سمجھتے ہیں کہ ٹھٹھا باز جو ہیں اکثر لوگ جو ہے مذاق کرتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، ہاللویا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ ایک درخت جب پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ درخت اچھا پھل لاتا ہے، وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ سرسبز رہتا ہے اور وہ درخت جو ہے وہ مرجھاتا نہیں ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، یعنی کہ وہ وقت پر پھلے گا، ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند اسے وقت پر برکتیں دے گا، خداوند اسے جو ہے سرفرازی بخشے گا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، یعنی کہ یہ وہ درخت ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ شریر ایسے نہیں ہے بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے۔ بھوسا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ وہ جو ہوا میں ایک دم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے۔ عدالت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، آخری عدالت، جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہاں پر موجود ہوں گے اور عدالت کی جائے گی، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، اور خطا کار جو ہے وہ صادقوں کی جماعت میں بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے، خداوند جانتا ہے کہ جو سچا انسان ہے، جو سچائی کی راہ پر چلتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، ہاللویا۔ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے کیونکہ خداوند ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہر چیز جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، یعنی کہ شریروں کی جو راہ ہے وہی ختم ہو جائے گی، ہاللویا۔ ہم دیکھیں گے زبور 2، خدا کا برگزیدہ بادشاہ، ہاللویا، خدا کا برگزیدہ بادشاہ۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ یہاں پر سوال ہو رہا ہے کہ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سیف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، اور وہ جو آسمان پر تک نشیں ہے ہنسے گا، خداوند کا مصفا کا اڑائے گا،
تب وہ اپنے عذاب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیرے میراث کے لیے اور زمین کے انتہا حصے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو اس کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ ہاللویا۔ پس اب اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا عذاب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہے وہ جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ ہم نے دیکھا زبور 2، ٹھیک ہے، تو زبور 2 میں ہم نے دیکھا خدا کا برگزیدہ بادشاہ کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی ہے، اور بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ یعنی لوگ کیوں جو ہیں وہ غلط خیال باندھتے ہیں اور خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف، یعنی کہ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف۔ زمین کے بادشاہ سیف آرائی اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی رسیاں جو ہیں وہ اپنے اوپر سے اتار پھینکیں، اور جو تخت نشین ہے ہنسے گا۔ ہاللویا۔ تب وہ اپنے عذاب میں ان سے کہے گا، وہ اپنے قہر شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا، میں اس کے کلام کو بیان کروں گا، یعنی فرمان خداوند نے جو حکم دیا ہے۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے۔ ہاللویا۔ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔ خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا، اور زمین کے انتہائی حصے تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اور زمین کے بہت سارے حصے جو ہیں خدا کہہ رہا ہے میں تیری مملکت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا میں ہم آئیں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا؟ ہمارا خدا وعدے کرتا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ تو ان کو لوہے کے عصا سے توڑے گا، آمین، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ ہاللویا۔ بس اب اے بادشاہ دانش مند بنو، یہاں پر بادشاہوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اب دانش مند بنو، اے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ تو ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے بیٹے کو چومو۔ بیٹا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ راستے میں یعنی کہ ہم جو راستہ طے کر رہے ہیں، ہم نے ہیون تک جانے کا راستہ طے کرنا ہے، کیونکہ اس کا عذاب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہے وہ جن کا توکل اس پر ہے۔ آمین۔ زبور 3 ہے، مدد کے لیے صبح کی دعا۔ داؤد کا مزمور۔ جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ میرے خلاف اٹھتے ہیں، بہت ہیں۔ داؤد کا مزمور، یہ داؤد کا مزمور ہے، وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا۔ اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں۔ داؤد کہہ رہا ہے کہ خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں۔
وہ میرے خلاف اٹھتے ہیں، بہت ہیں۔ بہت سی میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کی کمک نہ ہو، اور بہت سے اس کی جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کی کمک نہ ہو گی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سوپر ہے۔ لیکن وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سوپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ ہاللویا! خداوند ہمارا فخر ہے اور ہمیں سرفراز کرنے والا ہے۔ میں جلد آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ ہاللویا! کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سوپر ہے۔ خداوند ہی میری سوپر ہے، خدا کے بغیر ہماری کوئی سوپر ہو بھی نہیں سکتی۔ میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا خداوند ہی میرا فخر ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ ہاللویا! میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرتا جو گردا گرد میرے خلاف سیف بستا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ان 10,000 آدمیوں سے بھی نہیں ڈرتا جو میرے ارد گرد اس وقت جو ہے مجھے مارنے کے پلان میں ہیں۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا! اور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اٹھ، میرے لیے جنگ کر، اے میرے خدا مجھے بچا لے۔ کہہ رہا ہے خداوند مجھے بچا لے۔ آج ہم بھی خداوند سے کہیں کہ خداوند ہمیں بچا لے۔ ہمارے جو ہے ارد گرد ہمارے خلاف بہت سارے لوگ اٹھے ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند ہمیں بچانے کی قوت رکھتا ہے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ ہاللویا! تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ کہہ رہا ہے کہ تو نے شریروں کے دانت بھی توڑ ڈالے ہیں۔ ہاللویا! ہمارا خدا اتنا زوراور ہے۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو، آمین۔ مدد کے لیے شام کی دعا۔ میرمانے کے لیے تارہ دار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ تنگی میں تو نے مجھے کشیدگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ ہوگے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ ہاللویا! جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت کی قربانیاں گزارو۔ کہہ رہا ہے کہ جب میں پکاروں گا تو مجھے جواب دے گا۔ کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے جواب دے گا۔ آج ہم بھی خداوند سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ ہم اس خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند ہماری صداقت کے خدا، ہمیں جواب دے۔ تنگی میں تو نے مجھے کشیدگی بخشی۔ تنگی میں بھی خدا نے ہمیں جو ہے کشیدگی بخشی۔ مجھ پر رحم کر، آسمانی باپ مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ اے ابن آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب تک میں خداوند کو پکاروں گا وہ سن لے گا۔ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو، صداقت
کی قربانیاں گزارو۔ ہلیلویا۔ اور اپنی زبان سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اے خداوند تو ان کو مجرم ٹھہرا، وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو ان کو مجرم ٹھہرا اور وہ اپنے ہی مشوروں سے تباہ ہوں۔ ان کو ان کے گناہوں کی کثرت کے سبب سے خارج کر دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے سرکشی کی ہے۔ لیکن وہ سب جو تجھ سے بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں گے، وہ سدا خوشی سے للکاریں گے۔ آمین آمین، کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے۔ خداوند ہماری حمایت کرتا ہے۔ وہ جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں، اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، خدا کے نام سے محبت رکھتے ہیں، تو خدا ہمارے لیے حمایت کرتا ہے، خدا ہمارے لیے بولتا ہے۔ آمین۔ تجھ میں شاد رہیں، کیونکہ تو صادق کو برکت بخشے گا۔ اے خداوند تو اپنے کرم سے سپر کی طرف ڈھانک لے گا۔ آمین۔ اے خداوند تو اپنے کرم سے سپر کی طرف ڈھانپ لے گا۔ آمین۔ ہم دیکھیں گے زبور 3 اور زبور 4، مدد کے لیے شام کی دعا۔ میر معنی کے لیے تارہ دار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشیدگی بخشی، مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ اے بنی آدم، کب تک میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ جان رکھو کہ خداوند نے دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند نے دینداروں کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ کہہ رہا ہے کہ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ تھرتھراؤ اور گناہ نہ کرو، یعنی کہ کانپتے رہو اور گناہ نہ کرو، خداوند کے خوف میں رہو۔ اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ صداقت کی قربانیاں گزارو۔ کہہ رہا ہے کہ صداقت کی قربانیاں گزارو۔ خداوند پر توکل کرو۔ کہہ رہا ہے کہ صرف اور صرف خداوند پر ہی بھروسہ رکھو، اسی پر توکل کرو۔ بہت سے کہتے ہیں کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ کون ہمارے لیے بھلائی کرے گا۔ اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے۔ آمین۔ جو ان کو گلہ اور مے کی فروانی سے ہوتی تھی۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں اپنے بیل وغیرہ رکھ کر اور جو مے نوشی کر کے ان کو جو ہے خوشی ہوتی تھی، خدا نے ہمارے دل کو ان سے زیادہ خوشی بخشی ہے۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ خداوند ہی فقط ہمیں مطمئن رکھ سکتا ہے، اور کوئی انسان ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، وہ ہمیں مطمئن نہیں رکھ سکتا انسان۔ اب ہم دیکھیں گے زبور 5 اور اس کی فرسٹ ورس سے۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا۔ محافظت کے لیے دعا۔ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آہوں پر توجہ کر۔ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا۔ میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو اے خداوند نہیں جو شریعت سے خوش ہو
بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے۔ تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ خداوند کو خون خوار اور دغا باز آدمی سے کراہت ہے، لیکن جو تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا، میں تیرے راغب مان کر تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ آمین۔ اے خداوند، میرے دشمنوں کے سبب سے مجھے اپنی صداقت میں چلا، میرے آگے آگے اپنی راہ کو صاف کر دے، کیونکہ ان کے منہ میں ذرا سچائی نہیں، ان کا باطن محض شرارت ہے، ان کا گلا کھلی قبر ہے۔ کلام مقدس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، یعنی میں جو دعا کرتا ہوں، خداوند میری دعا کو سن، میری آہوں پر توجہ کر۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے لوگ جو بولتے ہیں خدا ان کی سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اے میرے بادشاہ، میرے خدا، میری فریاد کی آواز تیری طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو صبح کو میری فریاد سنے گا، میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو اے خداوند خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو۔ کہہ رہا ہے کہ خدا تو وہ خدا نہیں ہے جو شرارت سے خوش ہو، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، گھمنڈی تیرے حضور کھڑا نہ ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے حضور کھڑے ہی نہ رہ پائیں گے۔ تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ ہاللیلویا۔